رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بہت ہی معزز اور قابل قدر سامعین، میری کوشش ہے آپ کے سامنے سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے. اور اس سے پہلے میں نے قرآن پاک کے 4 زبانوں میں ترجمہ کیے ہیں، انگلش، اردو، چائنیز اور پنجابی میں. اور اس کے بعد میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں کہ ہم وہ سچی راہ، وہ سیدھی راہ جو خدا کے ساتھ ہمیں ملا دے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا وہ مان، وہ فخر، وہ یقین کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، اس کو ثابت کر سکیں، اور ہم اپنے رب کی رضا کو پاتے ہوئے اپنے اصل گھر جنت میں واپس اللہ کے حکم اور فضل کے ساتھ لوٹ سکیں. اس سلسلے میں ابھی تک میں نے اسباق آپ کے سامنے رکھے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر آسمانی کتاب اور آسمانی صحیفے سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، ان پر ایمان لانا اور جنت میں داخلے کے لیے لازمی شرط ہونا ہر نبی کو بتا دیا گیا، اور انہیں تاکید کی گئی کہ اگر آپ کی زندگی میں وہ تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان لانا ہے، اور اگر وہ نہ آئیں تو اپنی امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ جب وہ تشریف لائیں تو ان پر وہ ایمان لائیں. اسی لیے ہر نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا. آج اس سلسلے میں سبق ہے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے انجیل کی بشارات، انجیل کی پیشن گوئیاں رکھی ہیں، اور اسی پیشن گوئیوں کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور اب ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ کی آسانی کے لیے اسے میں کچھ تھوڑا سا پیچھے سے مربوط کرتی ہوں تاکہ آپ کو آگے کا سبق سمجھنے میں آسانی ہو. اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا، یہ الیاہ کو پکارتا ہے. اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور اسپنج لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا. مگر باقیوں نے کہا، ٹھہر جاؤ، دیکھیں تو ایلیاہ اسے بچانے آتا ہے یا نہیں. یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. انجیل کے اس اقتباس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یسوع دراصل یہودا اسکریوتی کس قدر بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں اور کتنی حسرت سے پکارتے ہیں، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے. اگر یسوع کے بھیجے جانے کا مقصد ہی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بنو آدم کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا تھا تو وہ اتنے مایوس کیوں تھے. کسی عظیم مقصد کی خاطر جان دینے والے تو ہنسی خوشی برضا و رغبت جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے
سب کچھ لٹا کے راہ صداقت میں اہل دل، سب کچھ لٹا کے راہ صداقت میں اہل دل، یوں خوش ہیں جیسے دولت کونین پا گئے۔ سبحان اللہ۔ یہودا اسخریوتی کو طرح طرح کے نام دیے گئے ہیں۔ اس کے نام یہودا اسکریوتی، یہودا اسخریوتی اور یہودا اسخریوتی بتائے گئے ہیں۔ فاموس الکتاب میں لکھا ہے یہودا اسکریوتی یسوع مسیح کا شاگرد اور شیمون اسکریوتی کا بیٹا تھا۔ عبرانی میں ایش قریتی اسکریوتی کے معنی ہیں قریت کا آدمی۔ قریت جنوبی یہودا میں ایک مقام تھا۔ 12 شاگردوں میں سے یہ واحد شاگرد تھا جو گلیلی نہ تھا۔ اس نے 30 روپے اشرفیاں لے کر مسیح کو سردار کہنوں کے حوالے کرا دیا۔ بعد میں جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ سردار کہنوں کے پاس گیا اور اقرار کیا کہ میں نے ایک بے قصور شخص کو قتل کے لیے پکڑوا دیا ہے۔ انہوں نے پیسے واپس لینے سے انکار کیا تو وہ انہیں مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دے دی۔ جہاں اناجیل اربع یسوع مسیح علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا قصہ بیان کرتی ہے، وہاں انجیل برناباس کہتی ہے کہ یسوع کے حواری یہودا نے سونے کے 30 ٹکڑے رشوت لے کر ان کی مخبری کر دی، مگر جب رومی گورنر کے حکم پر سپاہی یہودا کے ساتھ اس جگہ کے نزدیک پہنچے جہاں یسوع اور ان کے 11 شاگرد سو رہے تھے تو جبرائیل، میخائیل، رفائیل اور اوریل فرشتے حکم الہی سے آئے اور یسوع کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے۔ اور جب یہودا کمرے میں داخل ہوا تو وہ بولی، لب و لہجہ اور چہرے میں بدل کر یسوع کے مشابہ ہو گیا۔ پھر سپاہی اسی کو پکڑ کر یروشلم لے گئے۔ وہ چیختا رہ گیا کہ وہ یہودا اسخریوتی ہے، مگر اس کی کسی نے نہیں سنی۔ آخر کار یہودی فریسیوں اور کاہنوں کے اصرار پر اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ بیان اس قرآنی تصریح کے عین مطابق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شق ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ۔ اور انہوں نے نہ اسے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا، اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اناجیل کے برعکس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہودا اسخریوتی کے پاکیزہ کردار پر روشنی بھی ڈالی گئی ہے کہ اس نے ہرگز غداری نہیں کی تھی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حسب خواہش صلیب پر جان دی جبکہ اس کی شکل تبدیل ہو گئی تھی۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منادی کے بعد خدا کی بادشاہی یا آسمان کی بادشاہی کے متعلق مسیحی علماء کے دعوے جب بے بنیاد ٹھہرتے ہیں تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا کی بادشاہی سے مراد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے، جبکہ بائبل میں واضح طور پر ذکر ہے کہ خدا کی بادشاہی بنی اسرائیل سے لے کر ایک اور قوم کو دے دی جائے گی، اور وہ دوسری قوم بنی اسماعیل سے ہے، جن میں ان پیشگوئیوں کے بعد پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ اب ہم آتے ہیں انجیل کی 5ویں پیشگوئی کی طرف۔ آخری نبی کی آمد کی بشارت انجیل متی میں آسمان کی بادشاہی کو ایک تاکستان انگوروں کے باغ کے مالک سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ شام کو طے شدہ مزدوری دینے لگا تو اس نے سارا دن یا آدھا دن کام کرنے والوں اور آخری 1 گھنٹہ کام کرنے والوں کو برابر مزدوری دینا چاہیے۔ تو پہلوں نے اعتراض کیا۔ اس پر مالک نے کہا کہ میں اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں۔ یہ مثال دے کر انجیل میں کہا گیا ہے، اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ اس مثال میں آسمان کی بادشاہی یعنی نبوت کی طرف یہ کہہ کر اشارہ کیا گیا ہے کہ آخر میں آنے والے نبی کو مرتبے کے لحاظ سے اولیت حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون السابقون،
ہم آخر میں آنے والے سبقت لے جانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور فرمان سے اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس اوتی اہل التوراۃ فعملوا بها حتی اذا انتصف النہار اجزوا فاوتوا فی راتن قیراتن ثم اوتی اہل الانجیل انجیل فعملوا الی صلاۃ العصر ثم اجزوا فاتوا قیراتن ثم اوتینا القرآن فعملنا الی غروب الشمس فاوتینا قیراتین فقال اہل الکتابین ایا ربنا آتینا ہؤلاء قیراتین وآتیتنا قیراتن ونحن کنا اکثر عملا قال اللہ هل ظلمتکم من اجرکم من شیء قالوا لا قال فہو فضلی اوتیہ من اشیاء۔ تم سے پہلی امتوں کے مقابلے میں تمہارے لیے باقی ماندہ وقت اتنا ہی ہے جتنا نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک کا درمیانی وقت ہے۔ اہل تورات کو تورات دی گئی، انہوں نے اس پر عمل شروع کیا۔ جب آدھا دن گزر گیا تو وہ عاجز آ گئے، انہیں ایک ایک قیرات اجرت دے دی گئی۔ پھر اہل انجیل کو انجیل ملی، انہوں نے نصف النہار سے عصر تک عمل کیا، پھر وہ بھی عاجز آ گئے، انہیں ایک ایک قیرات اجرت دے دی گئی۔ پھر ہمیں قرآن مجید عطا کیا گیا، ہم نے غروب آفتاب تک عمل کیا، ہمیں دو دو قیرات اجرت دی گئی۔ اہل تورات انجیل کہنے لگے، اے پروردگار، تو نے ان لوگوں کو دو دو قیرات دیے اور ہمیں ایک ایک قیرات دیا، حالانکہ ہم نے زیادہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اجرت دینے میں کوئی ظلم کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ معزز سامعین، اب ہم انجیل کی چھٹی پیشگوئی کی طرف آتے ہیں۔ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کتھے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ یوحنا اصطباغی یحییٰ علیہ السلام کے باپ زکریا علیہ السلام کہنوں کے خاندان سے تھے، ان کی ماں ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھی۔ وہ اپنے پیروکاروں کو پانی کا جو بپتسمہ اصطباغ دیتے تھے وہ گناہ سے علیحدگی اور صفائی کو ظاہر کرتا تھا۔ انہوں نے یسوع مسیح کی خواہش پر ان کو بھی بپتسمہ دیا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو دعائیں سکھائی اور اکثر روزے رکھنے کو کہا۔ یوحنا اصطباغی مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے جنوبی یہودیہ میں پیدا ہوئے۔ 26 عیسوی یا 27 عیسوی کا واقعہ ہے جب یوحنا نے اپنی خدمت نبوت یہودیہ اور یورون اردن کی وادی سے شروع کی۔ مسیح یسوع علیہ السلام نے اپنی گلیلی خدمت تبلیغ یوحنا کے قید میں ڈالے جانے کے بعد شروع کی۔ اناجیل یوحنا یحییٰ علیہ السلام کی موت کا سبب ہیرویاس اعظم کی بدکار پوتی کی کینہ پروری بتاتی ہے، کیونکہ وہ ہیرودیس انتپاس کی غیر منکوحہ بیوی تھی اور یوحنا علیہ السلام نے اس کی مذمت کی تھی۔ یوحنا اصطباغی کے قتل کے بعد ان کے شاگردوں نے احترام سے انہیں دفن کیا، حتیٰ کہ 20 سال بعد بھی افسس میں ان کے شاگرد پائے جاتے تھے۔
جن میں اپلوس جیسا یہودی عالم بھی شامل تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق اطلس القرآن اردو صفحہ نمبر 199 تا 203 میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 1، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ انجیل کی تصریح کے مطابق اچھا پھل نہ لانے والا درخت کاٹ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہودی اپنی نافرمانیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کا غیظ و غضب کا شکار ہوئے۔ وہ حق کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ کی رحمت و برکت سے محروم ہو گئے تھے، لہٰذا آسمان کی بادشاہی یعنی نبوت بنو اسماعیل کو دے دی گئی۔ آیت نمبر 2، وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے جاہلی معاشرے کی تربیت اور تزکیہ کر کے اسے دنیا کی امامت کے لیے تیار کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ اس کی آیات انہیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح گیہوں کو بھوسے سے الگ اور حق کو باطل سے علیحدہ کر کے اس کے غلبے کی بنیاد رکھی، اس کی انسانی معاشروں میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا مشرق و مغرب کے بڑے بڑے اہل علم نے اعتراف کیا ہے۔ ایک ہندو شاعر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہتا ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ انجیل کی 7ویں پیشگوئی کو ہم دیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل میں آسمان کی بادشاہی کو چھپے خزانے اور ایک نیا بے قیمت موتی ملنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانہ کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا۔ آیت نمبر 1، بیش قیمت موتی ملا تو اسے مول لے لیا۔ چھپا خزانہ اور نیا بیش قیمت موتی ملنے سے پہلی شریعتوں کی تنسیخ اور نئی شریعت کے نفاذ کا اشارہ ملتا ہے، اور یہ شرف صرف اسلام اور شریعت محمدی ہی کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دین کی تکمیل ہو گئی اور پرانی شریعتوں کی جو باتیں اور حکمتیں اللہ تعالیٰ کو باقی رکھنا تھیں وہ اس شریعت میں شامل کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی اور اس پر نگہبان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جسے آپ پڑھتے رہتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا کہ یہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو جانتے ہیں جس میں یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔
یہ آیت جمعے کے دن اس وقت اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے۔ بائبل کی روح سے عیسیٰ علیہ السلام اس پیش گوئی کے مطابق نہیں ہیں، کیونکہ ان کی شریعت پہلی شریعتوں کی ناسخ نہیں تھی، جیسا کہ یسوع علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد